الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم۔ یہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں جن پہ سورہ توبہ کا اختتام ہوتا ہے۔ ان 2 آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، بزرگی اور برتری اور امت سے محبت اور امت سے شفقت کا ذکر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شفیق ہے امت پہ کہ امت کو جس چیز سے تکلیف ہو وہ آپ کو شاق گزرتی ہے اور آپ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اور آپ امت کے نفع کے لیے حریص ہیں، اور آپ کو یہ بھی حرص ہے کہ جملہ مخاطبین ایمان لے آئے، اور یہ بھی حرص ہے کہ اہل ایمان کے تمام حالات درست ہو جائیں، اور آپ کو مومنین کے ساتھ بڑی شفقت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مبارک 2 آیاتیں وظیفے کے اعتبار سے ان آیات کی عجیب و غریب برکات ہیں۔ جو بندہ ان آیات کو ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھنے کا معمول بنائے اور پھر درود پاک بھی ساتھ پڑھ لے۔ آپ کو ایک واقعہ جو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جلاء الافہام میں ذکر کیا ہے، آج بیان کرتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ ابو بکر بن مجاہد رحمہ اللہ، جو بڑے شیخ گزرے ہیں، جو اولیاء میں سے، دین اور دنیا کے اعتبار سے اللہ نے عزتوں سے نوازا، بغداد میں اپنے حلقہ درس میں تشریف فرما ہے کہ اتنے میں مجلس میں ایک سادہ کپڑوں میں ایک ملنگ سا بندہ مجلس میں داخل ہوا۔ حضرت نے ابو بکر بن مجاہد رحمہ اللہ نے درس چھوڑ کے اس ملنگ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور ماتھے پہ بوسہ دیا، اپنے سینے سے لگایا، ماتھے پہ بوسہ دیا اور بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ ان کو بٹھایا۔ سبحان اللہ۔ شاگرد حیران ہو گئے، پوچھا، طلباء تو پوچھتے ہیں، مزاج ان کا ایسا ہے، سوال کرتے ہیں، تو پوچھا حضرت آپ نے درس چھوڑا، یہ جو
ایک عام سا بندہ ہے، آپ نے اس کی اتنی عزت افزائی فرمائی اور ان کو اتنی عزت بخشی، تو کیا ایسی خاص بات ہے ان میں؟ تو ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں کیوں ایسا نہ کروں، کیوں ان کو عزت نہ دوں؟ میں نے رات کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی، اور میں نے دیکھا کہ مجلس لگی ہوئی ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور چہرے انور سے نور بکر رہا ہے کہ اتنے میں مجلس میں یہی ملنگ آیا، یہی سیدھا سادہ بندہ جو عام لاکھ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، یہ مجلس میں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی سینے سے قریب کیا اور ماتھے پہ اس کو چوما، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا امتی یہ ہر نماز کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر مجھ پہ درود پڑھتا ہے، تو اس وظیفے کے پڑھنے سے میں اس سے خوش ہوں۔ یہ ملنگ، یہ سادہ بندہ، یہ عام سا بندہ، یہ شبلی رحمت اللہ علیہ تھے جو اولیاء اعظام میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ان آیات مبارکہ کو اگر وظیفہ بنا لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں آپ کو قرب نصیب ہوگا، کیونکہ ان آیات مبارکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی۔ اللہ جل شانہ نے ان آیات مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، بزرگی، برتری، کمالات، شفقت کو بیان فرمایا، اور ساتھ میں اپنی بزرگی اور اپنی شان اور اپنی توحید کا بھی ذکر فرمایا۔ تو وظیفے کے اعتبار سے یہ 2 آیات بڑی عجیب و غریب تاثیر رکھتی ہے۔ جو بندہ ان آیات مبارکہ کو اپنا وظیفہ بنائے، کم از کم 1 مرتبہ تو ہر نماز کے بعد پڑھے، اور پڑھ کر درود پاک بھی پڑھے، تو ان آیات مبارکہ میں حفاظت کا زبردست طاقت موجود ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم کہہ لے تو اللہ جل شانہ اس کی تمام فکر مندیوں کی کفایت کرے گا، ساری فکر مندی پریشانیاں ان کی اللہ جل شانہ دور فرما دے گا، ساری غموں کی اللہ کفایت فرما لے گا۔ زبردست طاقت ہے ان آیات مبارکہ کا ورد کرنے والا، اللہ جل شانہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور رحمتوں اور برکتوں کے دروازے ان پہ کھول دیتے ہیں۔ جو مستقل ان آیات کو وظیفہ بنائے، سبحان اللہ، یہ بندہ اللہ جل شانہ پہ توکل کرنے والا بن جائے گا، اور جب توکل کی صفت حاصل ہوئی اور کیا چاہیے؟ آپ کے لیے دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا، مدینے کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی آسان ہو جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آئے گی، اور اللہ جل شانہ ہر کام میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گی۔ آپ حضرات کو ایک اور عجیب بات بتاؤں، تسخیر کے لیے لوگ پریشان ہیں، کیا پڑھوں
کہ لوگ میرے پیچھے پیچھے آئے، لوگوں کا جمگٹھا میرے پاس رہے، میں کیا ایسا عمل کروں کہ لوگ صرف میرے پاس ہی آئے۔ ان آیات مبارکہ میں تسخیر، زبردست تسخیر ہے۔ ان آیات کا ورد کرنے والا اللہ جل شانہ پڑھنے والے کو سارے جہان میں عزیز کر دے گا، لوگوں کے دلوں میں آنکھوں میں معزز بنا دے گا، عزت، شان و شوکت، برکت، ہیبت اور جلال اللہ اس کو نصیب فرما دیں گے۔ بڑی تاثیر ہے ان آیات میں۔ ان آیات کا پڑھنے والا جس کام میں بھی ہاتھ ڈالے گا اللہ اس میں برکت دے گا اور کامیاب ہوگا، کبھی وہ بندہ ناکام نہیں ہوگا۔ آپ کی دنیا کی کوئی بھی مشکل اٹکی ہوئی ہے، کوئی بھی مقصد آپ نے پانا ہے اور کوئی بھی مشکل آپ کے سامنے ہے، آپ ان آیات کا ورد شروع کریں۔ سبحان اللہ، ان آیات کا پڑھنے والا مشکلات سے نکل جاتا ہے، پریشانیوں سے، ناکامیوں سے نکل جاتا ہے، ترقیوں کی طرف اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے، شان و شوکت اور عزت سے اللہ اس کو نوازتے ہیں۔ دونوں چیزیں جمع ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت بھی ہے، اللہ جل شانہ کی توحید بھی ہے۔ تو ان آیات کو وظیفہ بنائیں، اور ایک بہترین عمل ان آیات مبارکہ کا بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ سخت ترین پریشانی میں ہیں، آپ کو کوئی حل نظر نہیں آ رہا، کوئی دشمن ہے بار بار آپ پہ جادو کر رہا ہے، آپ جادو ٹونے کی چنگل سے نکل نہیں پا رہے، آپ عشاء کے بعد ان آیات مبارکہ کو 40 مرتبہ پڑھنا معمول بنائے۔ اس عمل کی برکت سے نہ یہ کہ آپ محفوظ ہو جائیں گے، بلکہ جو بھی جادو کرے گا ان پہ اللہ جل شانہ ان آیات کی برکت سے اللہ ان پہ پلٹ دے گا، آپ چین اور سکون کی زندگی آپ کو مل جائے گی۔ اللہ جل شانہ ان آیات کی برکات ہم سب کو اور ساری امت کو نصیب فرمائے۔